باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ اس عظیم الشان ہستی کے نام پر جمع ہوں کہ جو یقیناً تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی منزلت اللہ کے نبی کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے اپنی صاحبزادی کے لیے ام الائمہ کے لیے ارشاد فرمایا وہ کائنات میں کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی خوشی کو ان کی خوشی اور اپنے غم کو ان کے غم کے اوپر متوقف قرار دیا۔ فرمایا جن سے یہ خوش ہیں ان سے میں خوش ہوں، جن سے یہ ناراض ہیں ان سے میں ناراض ہوں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ آج کا دن خاص کر گرمی کا دن ہے، اور گرمی ویسے تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہے، لیکن مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ آپ خواتین کے جو پردے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خاطر اس گرمی کے باوجود اپنے پردے کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں، خداوند متعال انشاءاللہ خاص اجر، خاص ثواب آپ کو نصیب فرمائے گا اپنے اس صبر کے اضافے کے لیے، اللہ کی دی ہوئی برکات کے حصول کے لیے، اور اس کی نظر لطف کے حصول کے لیے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ آج کی دنیا کے اعتبار سے اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن کا قیام جس انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے، جس انداز میں بی بی ام الائمہ بنت رسول اللہ نے چاہا ہے، وہ کون سا انداز ہے۔ آج کی دنیا کی مشکلات میں سے ایک مشکل جنگ ہے، اور جھگڑا، اور ایسی جنگ اور ایسا نزاع جس کے اندر انسانوں کی جانیں خطرے میں پڑتی ہیں۔ جو کچھ یمن کے اندر ہو رہا ہے وہ ہم سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظاہر کس کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے لیے مختلف فارمولاز ہیں ہمارے پاس کہ امن کیسے قائم کیا جائے، اور ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فارمولے امن کے قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں جو خود ظلم کے بانی ہیں، جو خود جنگ کے بانی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک اچھی نیت کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نظریہ لے کر اٹھیں، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس نظریے کی وجہ سے خود ظالم کے مددگار بن جائیں۔ تو ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہوتا ہے ہر نظریے کے بارے میں کہ یہ نظریہ آیا ہمیں ہمارے اہداف تک پہنچائے گا یا ہمیں ہمارے اہداف تک نہیں پہنچائے گا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہر زندگی کے پہلو کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مدد حاصل کریں، بہت ضروری ہوگا کہ ہم بی بی کی عظیم الشان شخصیت سے مدد حاصل کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر ہم زمانے کے اندر امن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کا کردار اس سلسلے میں کون سا کردار ہے، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، اور اس پیغام کو آج کی دنیا پر اگر میں اور آپ عمل میں لانا چاہیں گے تو ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کے اوپر آرائز پیش کروں آپ کی خدمت میں، ایک مجموعی پوائنٹ، جنرلائز پوائنٹ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنتوں اور سیرتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ
محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جب بھی ہم کسی عظیم الشان ہستی کی سنت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے 3 مراحل طے کیے جا سکتے ہیں، اور ان 3 مرحلوں کے اندر رہتے ہوئے ہم سوچ پائیں گے کہ آیا ہم نے ان کی سنت پر عمل کیا یا نعوذ باللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے سے محروم رہ گئے۔ پہلا مرحلہ جو بہت ظاہر ہے اور اس کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت طاہرہ پر عمل کریں، وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو جو انسانوں کے لیے آسان ترین کام اور فوراً نظر آنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے، اللہ کے رسول کنگھی کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ کھانا کیسا کھاتے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ کون سی زبان بولتے تھے۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ کے رسول کے ظاہر سے ہے۔ سنتوں میں سے ایک حصہ سنتوں کا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی مثالیں عرض کیں۔ تو کوئی جب سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو معمولاً یہاں سے شروع کرتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بعض اوقات چونکہ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پر وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سب نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے بال دراز تھے، ان کے بال لمبے تھے۔ کیا آج کل ہم اسکول اور کالجز کے اندر بچوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے بالوں کو لمبا کریں کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت تھی؟ تو ہم ظاہر ہے کہ نہیں کہہ پائیں گے یہ کام۔ تو مثال کے طور پر اللہ کے رسول عرب کے زمانے کے اندر رہتے ہوئے کھجور بہت پسند فرماتے تھے۔ وہ ایک لباس پہنتے تھے جس کو آج کل ہم عربی میں دشداشہ تعبیر کرتے ہیں، چوغا تعبیر کرتے ہیں۔ کیا تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ واضح سنت قرار دے دی جائے کہ تمام دنیا کے مسلمان اپنے ظاہری لباس کو ترک کریں اور جو لباس اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے صرف وہی لباس پہنے سنت کے طور پر؟ کیا ہم یہ کہیں گے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پہنے تو اس نے صحیح کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سب کے لیے مثال کے طور پر قمیص شلوار پہننا مکروہ ہو گیا، کیونکہ وہ سنت ہے اور ترک سنت مکروہ ہے، تو قمیص شلوار پہننا مکروہ ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول چونکہ عربی زبان بولتے تھے لہذا عربی زبان بولنا مستحب ہے اور باقی زبان بولنا مکروہ ہو گیا، مثلا انگلش، اردو اور کوئی اور زبان بولنا، فارسی زبان بولنا، یہ سب مکروہ ہو گیا چونکہ اللہ کے رسول عربی زبان بولا کرتے تھے۔ یہ ظاہر کا ایک حصہ ہوتا ہے سنت کا، اچھا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فلاح کے لیے ہوتی ہیں، بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سنت اس کے اندر محدود نہیں ہوتی۔ ہمیں سنت کو اس سے زیادہ وسیع مرحلے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑے پیرائے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیں کوئی اللہ کے رسول کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اللہ کے رسول نے دہی کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا، تو کیا ہم سنت بنائیں کہ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے گا تو ہم پہلے دہی کا پیالہ رکھیں گے اس کے سامنے چونکہ اللہ کے رسول نے سنت میں رکھا تھا؟ نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا شاید اس وقت وہی دہی کا پیالہ اس وقت موجود تھا، اگر کوئی اور چیز موجود ہوتی اللہ کے رسول کو اور چیز رکھ دیتے، تو ہم یہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں ظاہر سے نکل کر اس کے آگے اس کے پیچھے کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے رسول نے کام کیوں انجام دیا، کیا کوئی مصلحت تھی یا مصلحت نہیں تھی، ان تمام باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بس ایک مرحلہ ہوتا ہے سنت کے ظاہر کا، یہ جو سنت کا ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اگر وہ مصلحت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ہمارے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پینا اللہ کے رسول کی سنت میں سیدھے ہاتھ سے پینا قرار پاتا ہے، یہ ظاہر ہے لیکن اس کی مصلحت واضح ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے اگر کوئی کام انجام دو گے تو شیطان اس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ خود سمجھنے کے قابل ہے کہ شیطان اس کے اندر شریک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا مثلا اس وقت واضح طور پر ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر پانی مت پیو، کھانا مت کھاؤ، چٹکے ہوئے پیالے کے اندر اس میں کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، کیونکہ اس کے اندر جن چھپ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ حکم کتنا بلیغ حکم ہے جو 1400 سال پہلے دیا گیا، جبکہ نہ لوئی پاسچر آیا تھا اس وقت تک اور نہ ہمیں
میکروبس اور جراثیم کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ تھا، اللہ کے رسول نے اس موقع پر 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، لیکن جب وہ جرمز کو اور بیکٹیریاز کو بیان کرنے لگے تو انہوں نے عربی کی ایک اصطلاح استعمال کی جس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ جن کا مطلب ہوتا ہے جو نظر سے نہ آئے، چھپ جائے، تو انہوں نے فرمایا اس کے اندر جن ہوتا ہے۔ اب ظاہر اس کا مطلب جن کا مطلب وہ نہیں لے سکتے وہ مخلوق کے جو انسانوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، بلکہ جن کا مطلب ہر وہ مخلوق جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے ہمیں لینا پڑے گا۔ تو اس ظاہر کے پیچھے بہت کچھ موجود ہوتا ہے، یہ سنت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس سنت کے پیچھے جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ہم اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک سنت ظاہر میں ہے، بی بی کی عظیم الشان شخصیت کی ایک سنت ظاہر میں ہے، اس ظاہر کے پیچھے ایک اخلاقیات چھپی ہوئی ہیں۔ وہ اخلاقیات کبھی ظاہر میں نظر آتی ہے، کبھی ظاہر میں نظر بھی نہیں آتی، لیکن روح اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک قول ہے، اور میں جہاں کہیں بھی بی بی کی شخصیت کے حوالے سے حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتا ہوں تو وہاں پہ ایک قول ضرور دہراتا ہوں، وہ یہ کہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ حیا عورت کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ زیور کا تعلق ظاہر سے ہے، زیور کا تعلق انسان کو خوبصورت دکھانے سے ہے، لیکن بی بی نے اس ظاہری عمل کے پیچھے بھی ایک اخلاق کو بیان فرما دیا، اس کے اندر بھی ایک اخلاقی نقطہ بیان فرمایا کہ اگر تم زیور کے ذریعے سے خوبصورتی چاہ رہے ہو اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ زیور کو پہن کر اپنے آپ کو خوبصورت دکھاؤ، تو اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری حیا تمہارا سب سے بڑا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ حیا کے ذریعے سے جو اٹریکشن آئے گا، حیا کے ذریعے سے جو انسان کے اندر خوبصورتی اور جمال آئے گا عورت کے اندر، وہ سب سے اہم خوبصورتی ہے، وہ سب سے اہم جمال ہے۔ تو بی بی نے ایک ظاہر کو ایک اخلاق سے جوڑ دیا اور اس اخلاق کے اوپر ہماری توجہ دلوائی۔ تو مثال کے طور پر اگر بی بی کی سنت طاہرہ کے اوپر کوئی عمل کرے اور اس طرح پردہ کرنا چاہے جس طرح بی بی نے پردہ کیا، تو اس کے لیے ایک اور حکم آئے گا پیچھے سے، اور وہ کیا آئے گا؟ وہ یہ کہ صرف پردے کے ظاہر پہ عمل نہ کرے، بی بی کے اخلاقیات پہ بھی عمل کرے۔ بی بی کے اخلاقیات کیا تھے؟ یعنی ہم اور آپ اچھی طرح اس معاشرے کے اندر اس وقت سمجھ رہے ہیں، تمام تر دین کی تبلیغ کے باوجود، تمام تر دین کے بیان ہونے کے باوجود، وہ یہ کہ عین ممکن ہے، میں اس کو قانون کے طور پہ نہیں کہہ رہا، صرف امکان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ کوئی عورت با پردہ ہو لیکن حیا نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ کوئی عورت ظاہر میں اپنی غفلت، جہالت، نادانی کی وجہ سے بے پردہ ہو لیکن با حیا ہو، یہ ممکن ہے۔ البتہ میرے جملے کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے پردگی کے لیے کوئی معذرت موجود ہے، ایکسکیوز موجود ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے ایک اخلاقیات ہیں، ایک پردہ ظاہر میں ہے اور اس ظاہری پردے کے پیچھے ایک اخلاق ہے جس اخلاق کا تعلق حیا سے ہے، عفت سے ہے اور پاکیزگی سے ہے۔ تو نہ صرف آپ پردے کی پابندی کریں بلکہ پردے کی پابندی کے پیچھے جو اخلاقیات دیے گئے ہیں ان اخلاقیات کی بھی پابندی کی جائے۔ یہ سنت کا دوسرا مرحلہ ہو جائے گا۔ پس سنت کے ایک مرحلے کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ کیا کام انجام پایا، اور سنت کے دوسرے مرحلے کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے، انسان کی نفسانیات سے ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ان کی سنت کیا تھی۔ تو مثال کے طور پر ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مثال کے طور پر جب بچے کو اٹھاتے تھے تو وہ ظاہری طور پر کیسے اٹھاتے تھے، ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ بچے کو اخلاقیات کیا سکھاتے تھے، بچے کو کس اخلاق سے اٹھاتے تھے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کے اندر۔ تو یہ بھی دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک اور مرحلہ ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی تیسرا مرحلہ جو سنتوں کا ہوگا، پیروی کا ہوگا، اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا ہوگا، وہ ہوگا عقائد کا، دنیا کو دیکھنے کا انداز کیا ہے، اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔ اگر یہ مرحلہ صحیح نہیں ہوا کسی بھی عظیم الشان شخصیت کی پیروی میں تو ہم لاکھ اس کے ظاہر کی پیروی کریں، لاکھ اس کے اخلاقیات کی نقل کریں،
ہم اس کی روح اور اسپرٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں اس مثال میں پھر بیوی کی حیات طیبہ سے مدد لوں گا۔ مثال کے طور پر کسی نے بیوی کے ظاہر کو فالو کیا اور ظاہر کو فالو کرنے کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا، جو انتہائی احسن کام ہے، بہت اچھا کام ہے، واجب بھی ہے دین اسلام کے اندر۔ اس کے بعد پردے کے پیچھے بیوی کی اخلاقیات کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، تو پردے کے پیچھے بیوی کی جو اخلاقیات تھیں وہ حیا، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، یہ تمام اخلاقیات تھیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ جیسے اس نے ایک کام کیا اس کے دل میں ایک خلش آ گئی، وہ کیا آ گئی؟ وہ یہ کہ ساری دنیا تو آزاد پھر رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا، ساری دنیا تو مزے لے رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو حجاب کے اندر ڈال کے محدود کر لیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یا مثال کے طور پر کسی بچے سے کہا جائے کہ بھئی آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، وہ موسیقی کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ موسیقی چھوڑ دیں، اس نے موسیقی بھی چھوڑ دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ باقی سارے تو موسیقی کا مزہ لے رہے ہیں اور میں اس مزے سے محروم رہ گیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ظاہر میں پیروی کی ہے، اخلاقیات میں بھی پیروی کی ہے، لیکن جس انداز سے وہ زندگی کو دیکھتے تھے اس میں پیروی نہیں کی ہے۔ وہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں دیکھتے تھے، وہ دنیا کو آخرت کے پس منظر میں دیکھا کرتے تھے، وہ دنیا میں رہنے کا ایک ہدف بیان کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ سنتوں میں ظاہر کی پیروی کریں اور اخلاق کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، یا اخلاق کی پیروی کریں اور اس عقیدے کو چھوڑ دیں جو کائنات کو دیکھنے کا انداز ہے، جس کو آپ ان کی آئیڈیالوجی تعبیر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کبھی بھی اس مفہوم تک نہیں پہنچ پائیں گے جس مفہوم تک اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں پہنچانا چاہتے تھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بس جزاک اللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ تین مرحلے ہمارے پاس ہو گئے، ایک تو آپ ظاہر کی پیروی کریں، ایک اخلاق کی پیروی کریں، اور ایک ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کے دیکھنے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم نے ان تینوں مراحل میں پیروی کی تو کیا ہمیں کبھی اس بات کا غم رہے گا کہ جو بے دین ہیں وہ تو مزے لے رہے ہیں اور میں مزے نہیں لے رہا؟ میں ہمیشہ یہ دیکھوں گا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ قرار نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو عیش اور عشرت کی جگہ قرار نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا، انہوں نے دنیا کو عمل کی جگہ قرار دیا، اور جزا کے لیے انہوں نے آخرت کو بیان کیا ہے۔ اگر میں اس کانسیپٹ کو بھی لے سکا تو باقی دو بھی میرے لیے آسان ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ کرے میں اس کانسیپٹ کو نہیں لے سکا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں باقی دو پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیوی کے اخلاقیات کا ملاحظہ فرمائیں تو آپ کے پاس وہ مشہور و معروف روایت موجود ہے کہ بیوی نے شادی ہونے کے فوراً بعد جو جوڑا ان کے پاس تھا وہ بھی خیرات میں دے دیا۔ اگر کوئی سنت پر عمل کرے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے ذہن میں آئے کہ میں نے تو وہ جوڑا بھی دے دیا جو میری زندگی کی اتنی بڑی نشانی تھی، تو اس کو کیا کہنا ہوگا؟ اس کو مجھے کہنا پڑے گا کہ تم نے اخلاق تک آنے کی جرات کی لیکن عقیدے تک آنے کی جرات نہیں کی ہے۔ انہوں نے دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھا ہے، انہوں نے کبھی بھی دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دی ہے، انہوں نے دنیا و ما فیہا جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب کو اپنے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کافروں کو نہ دیتا، خدا اپنے انکار کرنے والوں کو نہ دیتا۔ جب تک ہم ان کی زندگی کے اس پہلو تک نہیں پہنچیں گے ہم اس باریکی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور یہ جو میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کچھ ظاہری چیزوں میں ان کی پیروی شروع کر لی ہے، کسی حد تک اخلاقیات میں بھی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم میں اور جو دوسری قوموں کے اندر فرق رہے گا جنہوں نے اس معاملے کے اندر زیادہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے مفہوم کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ خاندان ایسے ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں، چاہے وہ گمنام ہی کیوں نہ ہوں، جنہوں نے اس مفہوم کو سمجھ لیا۔ جب کوئی اس مفہوم کو سمجھ لیتا ہے تو ان کی شہادت کے نظریے کو فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ کیوں شہادت کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ کیوں شہادت کے لیے بیتاب تھے، وہ کیوں پروردگار عالم کے حضور قتلاً فی سبیلک فوفق لنا، اے خدایا اپنی راہ میں دی جانے والی زندگی کی اور شہادت کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ وہ کیوں اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی، ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز یہ تھا۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اس آئیڈیالوجی تک نہیں پہنچ پائے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے، تو ہم باقی دو میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب اس بڑے پس منظر کے اندر رہتے ہوئے بی بی کی ذات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ بی بی کی ذات معاشرے کے اندر امن اور امان کے حصول کے لیے ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں کسی بھی نظریے کو لیتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نظریہ ہمیں کاؤنٹر پروڈکٹیو کوئی چیز پکڑا دے، کوئی ایسی چیز پکڑا دے جو ہمارے ہدف سے ہمیں اور دور کر دے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا اگر ہدف یہ ہے کہ دنیا میں امن پھیلے تو ہمیں ایسا نظریہ لینا پڑے گا کہ جو لمبی مدت میں امن پھیلائے۔ ایک پہلو میں امن دینے سے کوئی معاملہ حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک معمول کی فکر جو رائج فکر ہے آج کل کے زمانے میں، بڑی پروگریسو سمجھی جاتی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ امن پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کی مخالفت نہ کریں، امن پھیلائیں۔ امن پھیلانے کا مطلب کیا ہوا؟ نہ کسی کو غلط کہیں نہ کسی کو صحیح کہیں، سب کو کہیں کہ سب صحیح ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی کسی کے سامنے مخالفت کرنے کی کوشش مت کریں، اور اس کا نام دیا گیا کہ بھائی یہ جو ہے یہ امن پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے کیا مطلب؟ مثلا ہم کہیں گے کوئی شخص یہ کہے کہ میں پرامن شہری ہوں، میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، میں پرامن شہری ہوں، میں کسی کے سامنے آ کر مخالفت کا اعلان نہیں کرتا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ آپ کوئی مخالفت نہیں کر رہے اور آپ نے امن کا پیغام دیا، یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی جنگ نہیں کی، آپ نے کسی کی کوئی مخالفت نہیں کی، آپ نے کسی کا مقابلہ نہیں کیا، اور اس عنوان سے آپ نے امن دے دیا، یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کام کے کرنے سے جو لوگ جنگ کر رہے تھے وہ رک جائیں گے؟ اگر سب لوگ یہی کریں تو جن لوگوں کے اندر جنگ کی خواہش ہے کیا وہ لوگ رک جائیں گے؟ کیا طبیعت انسانی کے اندر تجاوز کی اور اپنی حد کو کراس کرنے کی جو خواہش رکھی ہوئی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان طغیان کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے جب بھی وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ سے بے نیاز ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ، اپنے گمان میں اپنے خام خیالی میں ایسا سوچنے لگتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اگر مثال کے طور پر میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور میرے ذہن سے یہ نکل جائے کہ خدا ہے اور خدا مجھ سے حساب لے گا، تو پھر میرے اور جھوٹ بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اکیلا ہی بیٹھا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ خدا ہے اور میں خدا کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں، تو وہ اکیلا بھی ہوا تب بھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ انسان کے اندر ہے۔ اچھا، اب اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کسی کی مخالفت نہیں کروں گا، کسی کا مقابلہ نہیں کروں گا، کسی کے راستے میں آ کر کھڑا نہیں ہوں گا، تو کیا اس سے جن کی طبیعت میں تجاوز ہے وہ رک جائیں گے؟ کیا وہ اپنے تجاوز کو چھوڑ دیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ فکر ان متجاوز لوگوں کے لیے، ظالم لوگوں کے لیے بہت کارآمد فکر ثابت ہوگی۔ وہ چاہیں گے کہ لوگ یہی کریں، میدان چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہیں، اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے رہیں، تاکہ ظالموں کے لیے ظلم کرنے کا دروازہ کھل جائے، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ بچے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں
کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے والا کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ ایکسٹریکٹ نہیں کر پائے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس امن کا درس نہیں دیا۔ انہوں نے کس امن کا درس دیا؟ وہ کس قسم کا امن چاہتے تھے اور اس امن کو کس طریقے سے پریکٹس میں لانا چاہتے تھے؟ تو ہمارے سامنے جو واضح بات آتی ہے، انہوں نے امن کا درس دینے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کی حدود کی یاد دلائی کہ تم سب کے سب ایک خدا کے بندے ہو۔ خدا کا بندہ ہونے کے ناطے تمہارے سامنے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ کہ خدا متعال کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت خدا کے اندر کسی حد کو تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جو مولا کا عظیم الشان فرمان ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اگر مجھے دیے جائیں کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے برابر ظلم کروں تو میں خطا نہیں کروں گا، یہ اس کی ایک سمبولک مثال ہے۔ وہی کہ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہمیں ہماری حقیقت کی یاد دلائی، اس کائنات کے اندر ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انہوں نے اس کی یاد دلائی۔ جب انہوں نے اس پوری پکچر کو ہمارے سامنے واضح کر دیا تو ہمیں خود سمجھ میں آ گیا کہ مولا امیر المومنین کی تبعیت میں کہ جو کا چھلکا چھیننے کے برابر بھی ظلم کریں گے تو یہ ظلم کسی اور پہ نہیں کریں گے، یہ ظلم اپنے اوپر کریں گے۔ ظالم قطعاً دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ظالم صرف اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ مظلوم کا حامی خدا ہوتا ہے، مظلوم کو جزا دینے والا خدا ہوتا ہے، مظلوم کے کام کو سنبھالنے والا خدا ہوتا ہے۔ یہ ظالم ہوتا ہے جو ہر حمایت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور خدا متعال کے عذاب کی طرف اپنے آپ کو دھکا دے دیتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہاں سکھایا۔ سب سے پہلا کام جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ کائنات کو پہچانو، کائنات کے اندر اپنے مقام کو دیکھو، اپنی منزلت کو دیکھو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو اور خدا متعال کی تبعیت اور پیروی کو اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ یہ پہلا کام، اور یہ بنیادی ترین کام تھا۔ جو ان کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلے، انہوں نے مالک اشتر کی طرح لشکر کا سپہ سالار ہونے کے باوجود کبھی کسی فقیر پہ بھی ظلم نہیں کیا۔ جو ان کے راستے پر چلے، انہوں نے تمام تر طاقتوں کے ہونے کے باوجود کبھی کسی مظلوم انسان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، جو ان کے راستے پر چلے۔ بس پہلا کام جو کیا انہوں نے ہماری حقیقت کو ہمارے سامنے آشکار کیا، کائنات کے نظام کو ہمیں بتا کے دیا۔ اس کے بعد دوسرا کام بھی کیا، وہ کیا تھا؟ جو اگر نہ ہوتا تو یہ منصوبہ کامل منصوبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں وہ ہمیں امن کا درس دیں، وہاں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ظلم کرے تو کیا کرنا ہے۔ آپ اس حصے کو اگر آپ نکال دیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں کبھی بھی ظلم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی ظلم کو ختم نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی جنگ کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ جنگ طلب لوگ دنیا میں رہنے ہیں، جن کی طبیعتوں میں تجاوز ہے انہوں نے دنیا میں رہنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ آپ نے صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے اور یہ نہ بتائے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ بیمار کا علاج کیسے ہونا ہے اور دنیا میں کہیں نہ کہیں لوگوں نے بیمار ہونا ہے تو اس کے بعد پھر تباہی ہی تباہی ہے، پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو فوراً ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے، اور دوسری طرف سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کا جب وقت آئے تو مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اب مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، میں چند جملے اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یوں احساس ہوتا ہے جیسے دین اسلام کے اندر اس معاملے پر توجہ بعض معاملات کے اندر حتیٰ پازیٹیو سے زیادہ ہے۔ اس کو میں عرض کرتا اس طرح سے ہوں کہ جب ہم کلمہ توحید کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو خدا متعال فرماتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس عربی کے جملے کو اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے کہ جو نامعقول ہو جاتا وہ یہ کہ خدا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو مثال کے طور پر پہلے اللہ آتا اور اس کے بعد آتا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن کلمے میں ایسا نہیں آیا۔ کلمے میں آیا، پہلے یہ آیا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ خدا متعال نے جب انبیاء کی بعثت کے اہداف کو بیان کیا تو ایک ہدف یہ بیان کیا کہ ہم طاغوت کا مقابلہ کروائیں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی کریں۔ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے اجتناب کروائیں لوگوں کو۔ تو یہ جو چیپٹر ہے دین اسلام کے اندر وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، وہ یہ کہ آپ نے عدل پھیلانا ہے اور ظالم کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے۔ آپ مولا کے اس عظیم الشان فرمان پہ اگر آپ توجہ دیں کہ فرمایا کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ میں امام کے کلام میں یہ تصور بھی نہیں کر پاؤں گا کہ کوئی جملہ وہ پہلے لائے ہوں جو بعد میں بھی لایا جا سکتا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر امام نے پہلے کسی جملے کو فرمایا ہے تو اس جملے کو پہلے ہی آنا تھا، بعد میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور امام نے ظالم سے مقابلے کو پہلے قرار دیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ کیوں مولا نے یہ نہیں فرمایا مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے دشمن بن جاؤ؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی وجہ ہے، جو میں آپ کو ایک واقعے کے، بلکہ آپ اس کو تمثیل کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے سمبولک ہو، ٹرو ایونٹ نہ ہو، لیکن اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک نہر کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور نہر کے سامنے سے جہاں سے پانی آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک لاش اس کے اوپر آ رہی ہے۔ تو وہ آدمی نیچے اترا نہر کے اندر، اس نے جا کے لاش کو پکڑ لیا اور اس نے کچھ لوگوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو تاکہ ہم اس لاش کو دفنا دیں۔ تو ابھی اس نے ایک دو لوگوں کو بلایا اور وہ اس لاش کو دفنانے کی کوشش کر رہے تھے تو دیکھا پیچھے سے ایک اور لاش آ رہی ہے۔ تو بڑا پریشان ہوا اور لوگ بھی پریشان ہوئے، انہوں نے اور لوگوں کو بلایا کہ بھئی آپ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے آئیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اب یہ ایک اور ڈیڈ باڈی کو پکڑ رہے تھے تو انہوں نے پیچھے دیکھا کہ 3-4 ڈیڈ باڈیز اور بھی آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پورے علاقے میں جو لوگ تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ سب لوگ پانی کی طرف آئیے اور ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم ان ڈیڈ باڈیز کو اٹھا سکیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ان کے پاس نہیں آئے، کچھ لوگ نہیں آئے، وہ جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ اتر کر آئیں اور ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے میں ہماری مدد دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈیڈ باڈیز اٹھائیں اور ہم پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ کون ان لوگوں کو مار رہا ہے، ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ کب تک ہم یہاں ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہیں گے؟ اگر کوئی پیچھے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے اور ہم صرف ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہے تو ہم قیامت تک ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے جا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے ظالم کون ہے، کون قتل کر رہا ہے، اور جا کر اس کو للکارنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ ظالم کو للکارتے ہیں مظلوم کی نصرت کے لیے پہلا بنیادی قدم اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ظالم کو نہیں للکارا تو پھر آپ سمجھتے رہیے کہ مظلوم بنتے رہیں گے اور آپ مظلوموں کی ضرورتوں کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں ظالم کو للکارنا پڑتا ہے، اور یہ وہ درس ہے جو بی بی نے امن کا پیامبر اور امن کا پیغام دینے والے ہونے کے ناطے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی وہ موقع ہوتا ہے جب تمہیں کسی کا ساتھ دینا ہوتا ہے کہ وہ ظلم کا شکار ہوا، مظلوم کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اور کبھی وہ موقع ہوتا ہے جب تمہیں ظالم سے لڑنے والے کی حمایت کرنی ہوتی ہے۔ آپ تصور فرمائیے جب اللہ کے رسول جنگ احد کے اندر زخمی ہوئے، بی بی خود تشریف لائیں اپنے والد کے زخم کا مداوع کرنے کے لیے۔ کس ناطے؟ ممکن ہے وہ بیٹی ہونے کے ناطے آئی ہوں، لیکن ایک اس میں رشتہ یہ بھی تھا کہ میرے باپ وہ ہیں جو دنیا کے اندر ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ تصور فرمائیے کہ بی بی وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو ہر میدان جنگ کے لیے تیار کیا۔ مولا امیر المومنین کے زخم کتنے تھے جسم کے اوپر جن کو بی بی جانتی ہوں گی، ان سب کے باوجود کبھی ایک جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں مولا امیر المومنین تشریف نہ لے گئے ہوں۔
اور یہ کون سا موقع ہے؟ یہ ظالم سے لڑنے والے کی نصرت کا موقع ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب بی بی کو خود ظالم سے لڑنے کے لیے جانا پڑا، چونکہ کسی اور کے پاس ظالم سے لڑنے کا اس وقت موقع نہیں تھا، اور بی بی کو خود ظالم سے لڑنا پڑا۔ اگر آپ بی بی کے امن پھیلانے کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جامعیت کے ساتھ، اس کلیت کے ساتھ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک طرف سے وہ ہیں کہ جو فقیروں کے کام آتی ہیں تاکہ مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا ہو، ایک طرف سے وہ ہیں جن کے گھر سے ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو جنگ میں شرکت کرنے والے اپنے باپ اور اپنے شوہر کے لیے مددگار بنتی ہیں، اور ایک وقت وہ ہیں کہ جو خود میدان کے اندر اتر کر ظالم کا مقابلہ بھی کرتی ہیں۔ جن کامیاب قوموں کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں، اور الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ بہت اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دور اپنی تمام تر مشکلات اور سختیوں کے باوجود، ہزاروں لوگوں کی جانوں کے جانے کے باوجود، میں اس دور کو سنہری دور سمجھتا ہوں کئی سو سال کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اور ایمان کی نہ صرف نصرت کا زمانہ ہے بلکہ فتح کا زمانہ ہے۔ یہاں پہ دین و ایمان کو فتح مل رہی ہے اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ۔ جو کچھ ایران کے اندر ہوا ہے، جو کچھ لبنان عراق کے اندر ہوا، جو کچھ اس وقت یمن کے اندر ہو رہا ہے، یہ اہل ایمان کی نصرت اور اہل ایمان کی فتح کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اس معاملے کے اندر میں گارنٹی سے عرض کر سکتا ہوں بغیر کسی مبالغے کے کہ اگر کسی معاشرے کی خواتین کو یہ پتہ نہ چلا کہ ظالم سے لڑنا کتنا اہم ہے، اس معاشرے سے کبھی ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں سب سے پہلے معاشرے کے اندر ظالم سے لڑنے کے لیے، ظلم سے لڑنے کے لیے، امن کو پھیلانے کے لیے اپنی خواتین کے اندر یہ شعور دیکھنا ہوگا کہ وہ امن کو کس سطح پہ دیکھتی ہیں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر خواتین کے ذہن میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ امن اس وقت پھیلتا ہے جب سب لوگ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قوم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس قوم کو عزت بھی نہیں ملے گی، اس قوم کو ذلتوں کو اٹھانا پڑ جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ راستہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا ہو۔ مولا سید الشہداء جب کربلا تشریف لے گئے، انہوں نے مدینے کے جوانوں کے نام خط لکھا اور ان سے کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی، اسے عزت نہیں ملے گی۔ سید الشہداء نے شہادت کے مقابلے میں بے عزتی کو قرار دیا کہ جو مارا جائے گا، جو ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی۔ یہاں پر زندگی بے عزتی ہے اور یہاں پہ موت میں عزت ہے۔ یہ پیغام جس قوم کی خواتین نے سمجھ لیا، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم کا یا تو حال بھی اچھا ہوگا یا کم سے کم مستقبل بہت اچھا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ حال بھی اچھا ہوگا پھر ان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خواتین نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والی ماؤں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر ماؤں نے سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 15 سال میں جو نسل آنے والی ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کو اپنی عزت بنائے گی، اور جو قوم اللہ کی راہ میں جان دینے کو اپنی عزت بنا لے اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی جذبات کے، قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قوم یہ سمجھ لے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا عزت ہے، اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے۔ جنگ میں ہرانا ممکن ہے، شکست دینا ناممکن ہے۔ یہ جو کچھ سعودی عرب اور یمن کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو سعودی ساری فوج لانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں بھی ناکام ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر یہ ساری دنیا کی فوج لے آتے اور ساری دنیا کی فوج لا کر یمن پہ حملہ کر دیتے اور یمنی سب کے سب شہید ہو جاتے اور جنگ سعودیوں کے حق میں ختم ہو جاتی،
تب بھی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یمنیوں کو شکست نہیں ہوتی، یمنی پھر بھی جیت جاتے، بالکل جیسے کربلا میں سید الشہداء جیتے ہیں۔ ایک ایک مرد شہید ہو گیا، ایک ایک بچہ اور عورت اسیر بنا دیے گئے، سب کے لاشیں بھی پامال ہو گئے، لیکن سید الشہداء کو شکست نہیں ہوئی۔ سید الشہداء نے جنگ جیت لی۔ اور چوتھے امام نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اذان کہو گے اور اس میں میرے جد امجد کا ذکر کرو گے تو میں پوچھوں گا کہ جنگ کون جیتا، جنگ کون جیتا۔ تو آپ مطمئن رہیے، بی بی کا جو پیغام ہے ہمارے لیے امن کا اور دنیا کے اندر سکون پھیلانے کا پیغام، وہ ہوگا ہی اسی طریقے سے کہ ایک طرف سے ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، چاہے وہ مظلوم فقیر کی حد میں ہو، اسیر کی حد میں ہو یا یتیم کی حد میں ہو، اور دوسری طرف سے ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے اور اس ظلم کے ساتھ مقابلے کو اس سطح پر لے کر جائیں گے کہ اگر مرد نہ بھی رہے تو عورتیں اس مقابلے کو کر سکیں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو سیکھ لیا تو میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ مستقبل آپ کا ہے اور مستقبل آپ کی نسلوں کا ہے۔ آخری بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انسان بہت ساری قربانیاں دیتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، بہت ساری قربانیاں جھیل لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک نسل پیٹ کاٹتی ہے تاکہ دوسری نسل گھر بنا لے، صرف گھر بنانے کے لیے بعض اوقات پیٹ کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بی بی نے ظلم کا مقابلہ کرنے میں قربانیاں دی ہیں اور ان کی 11 نسلوں نے ظلم کا مقابلہ کرنے میں شہادتیں دی ہیں، تو یہ ساری کی ساری شہادتیں اگلی نسلوں کی بقا کے لیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری شہادتیں ان کی آگے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے، اور پوری انسانیت ان کی اولاد ہے، پوری انسانیت ان کی اولاد ہے۔ تو جس طرح ماں باپ قربانی دیتے ہیں کہ بچے اچھی زندگی گزاریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 11 نسلیں قربان کی ہیں تاکہ انسانیت اچھا وقت گزارے، اور وہ اچھا وقت یقیناً ان کے فرزند کے ظہور کی صورت میں دیکھنے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے عرائض یہیں پر اختتام پذیر، اور آپ سے درخواست ہے، چند منٹس ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو براہ مہربانی سوالوں کو بیان فرمائیے گا۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے اور وقت کے امام کی نظر لطف ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صحیح سوال سعودی عرب اور یمن کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے کہ سعودی عرب میں راتوں رات اتنی بڑی تبدیلیاں ان کی کیبنٹ سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سعودی عرب میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں سیاست کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے چند دن پہلے آنے والی خبروں کو دیکھا ہو تو جو نیا بادشاہ بنا، جو جنوری میں بادشاہ بنا تھا، اس نے پہلے سے جو بادشاہ کے بعد آنے والا نائب تھا اس کو برطرف کر دیا۔ اس کو برطرف کرنے کے بعد اپنے ایک بھتیجے کو اپنا نائب بنایا، اور دوسرا نائب اس نے اپنی اولاد کو بنا دیا، اس نے اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ تو اگر پرانے بادشاہ کے بنائی ہوئی چین پر عمل ہوتا تو اس کے بیٹے کا کوئی چانس نہیں تھا، اس کے بیٹے کا مرتے دم تک بھی کوئی چانس نہیں آتا۔ لیکن اس نے اپنے بعد آنے والے سارے بھائیوں کو کینسل کیا، گویا جس میں مکرم اس کے بعد آنے والا تھا اسے کینسل کیا، بعد میں جتنی بھی لائن تھی ان سب کو کینسل کیا، بھتیجوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلا ایک بھتیجا بنایا اور بھتیجے کے بعد جو دوسرا رکھا وہ اپنے بیٹے کو رکھا ہے۔ جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آل سعود کے کئی شہزادے اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے، جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی تو اس کی بادشاہت کا دور ہے، یہ تو یہ چلا لے گا ابھی، اور ممکن ہے کہ اس کی بادشاہت کے اندر رہتے ہوئے ہی کوئی نہ کوئی مخالفت کھڑی ہو جائے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے اس نے اکھاڑ پچھاڑ کی ہے، یہ بہت سارے شہزادے اسے قبول نہیں کریں گے، اس میں بہت سارے مسائل بننے والے ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ نسبتاً ان ایکسپیرینسڈ ہے اور اس کا بیٹا تو ابھی 33 یا 34 سال کا ہے جو اس وقت وزیر دفاع بنا ہوا ہے، تو بالکل ہی ان ایکسپیرینسڈ آدمی ہے،
تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہونے کے ناطے کچھ بلنڈرز ان سے ہو رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں 2-3 مہینے اور لگیں گے، اور مثال کے طور پر اگر اب یہ رجب کا مہینہ ہے تو تقریباً کنفرم کہہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور حج تک پہنچتے پہنچتے کافی بڑی تبدیلیاں یہاں پہ شاید نظر آئیں گی ہمیں۔ تو یہ جو وقت ہوگا ابھی سے لے کے حج تک کا، یہ بڑا سینسٹیو ہوگا، اس میں بڑے مارکے ہو سکتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے خون کو اور ان کی جان و مال کو انشاءاللہ بڑے ہدف کی خاطر محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ لکھا ہے پاکستانی خواتین کی جہاد یمن میں کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کا جو بھی پرسپیکٹو ہے وہ ساتھ دے یا نہ دے، سعودیوں کا ہم کیا کریں؟ ہمارا کام ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارا کام مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ جیسا کہ ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا، جو بھی ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ سعودیوں نے ظلم کیا ہے، یمنی اس موقع پر مظلوم ہیں، اور یہ جو بہانے بازی کی جا رہی ہے کہ یمنیوں نے حرمین شریفین کے اوپر قبضے کا ارادہ کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ کبھی بھی یمن کے حکومت کے خلاف جو لوگ معرکہ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ اس وقت کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ حوثیوں نے کبھی بھی ایسا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ تو یہ فضول دلیل ہے جو ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے حمایت کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے حرم کو اپنا خاندان سمجھا ہوا ہے، اور جب بھی اپنے خاندان کی حکومت کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو یہ چلانے لگتے ہیں کہ خود حرم خطرے میں ہے۔ یہ ان کی منافقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس مقابلے میں ہمیشہ آسانی بھی نہیں رہے گی۔ کم لوگ نہیں ہیں کہ جو سعودی آل سعود کے حامی ہیں پاکستان کے اندر، من جملہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بہت شدت کے ساتھ ان کی حمایت کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے اپنے اندر بھی شعور آ رہا ہے، اور پاکستانیوں کے اپنے اندر بھی یہ باتیں سامنے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگ کا حصہ کیوں بنیں؟ اگر سعودی مسلمان ہیں تو کیا یمن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اور یہ کہنا کہ یمن میں شیعہ ہیں جو سعودیوں سنیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات بالکل ہی فضول بات ہے۔ کیا وہ جو حوثی ہیں وہ صرف شیعہ ہیں؟ علی عبداللہ صالح جو سابقہ صدر تھا، اس کی آرمی حوثیوں کا ساتھ دے رہی ہے؟ کیا یمن کی آرمی ساری کی ساری سنی آرمی تھی، جبکہ اس کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے 30 سے 40% صرف شیعہ ہیں، وہ بھی زیدی فرقے سے؟ تو یہ بات بالکل فضول بات سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ان کا یہ جھوٹ بھی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ خواتین کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس جرأت کو اپنے اندر رکھنا کہ ہم نے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے امتحانات سے الحمدللہ رب العالمین پاکستانی خواتین کئی دفعہ گزری ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والی خواتین بہت دفعہ اس امتحان سے گزری ہیں۔ انہوں نے اپنی استقامت کو یہاں پر دکھایا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی یہ استقامت دشمنوں کے سامنے ایک بار پھر ظاہر ہو رہی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دشمن کو یہ پتہ چل پائے گا کہ پاکستان ان کے اجداد کی میراث نہیں ہے، کہ وہ جو یہاں پر چاہیں ظلم انجام دے دیں، جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین ہے جو سب پاکستانیوں کے لیے ہے، یہاں پہ سارے پاکستانیوں کی بات سنی جائے گی۔ تو انشاءاللہ وہ موقع نہیں آئے گا کہ جس میں پاکستان ظلم کی حمایت کے اندر آگے جائے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے ایموشنز اور تھاٹس کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کر سکتی ہے؟ جیسا کہ ہم ائمہ اطہار اور جناب سیدہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن عمل میں پیچھے ہیں۔ اس کا ایک تعلق انسانی نفسیات سے ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ کر گزرتے ہیں، ان کے اندر جو ول پاور ہوتی ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سوچتے بہت زیادہ ہیں، کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج ایسے کریں کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اہداف بنائیں، اور ان چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز کو پوری طاقت کے ساتھ اچیو کر لیں، آپ کی ول پاور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے ہدف بنایا کہ بھائی آپ جب بھی سونے لگیں گے سونے سے پہلے وضو کریں گے، اب آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، چاہے آپ کو بہت دیر سے یاد آئے کہ آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ اٹھ کے جائیں وضو کریں، اپنے اوپر سختی ڈالیں، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز میں سختی ڈالیں اپنے اوپر۔
مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ میں نے اول وقت نماز پڑھنی ہے، اب نماز آپ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی اور کام، کوئی اور مشکل آنے والی ہے، آپ اپنے آپ کو فورس کریں کہ میں نے سوچا ہے کہ اتنے بجے نماز پڑھوں، مجھے پڑھنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر کوئی اور واجب نہ ٹکرا رہا ہو، ہمیں واجبات سے نہیں ٹکرانا ہے، ہم نے اپنے لیے اصول بنا کر اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہے، لیکن واجبات سے نہیں ٹکرانا ہے۔ ممکن ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے فرض فرمائیے 1:40 پر 50 منٹ پہ نماز پڑھنی ہے، اچانک کوئی واجب آ گیا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ 1:50 پہ پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہیں، مجھے خدا کی بندگی میں آگے بڑھنا تھا، اس کو میں ترجیح دوں گا جو خدا کا حکم ہوگا۔ آپ اپنے قوت ارادی کو اس طرح چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنا کر اچیو کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک چھوٹی سی بات سوچ لی کہ آپ جب بھی کہیں چپل اتاریں، جوتے اتاریں، دونوں کو ملا کے رکھیں، پھیلا کے نہیں رکھیں۔ اچھا، کیا یہ مستحب ہے، واجب ہے؟ نہیں، شاید کوئی مستحب واجب نہ ہو، لیکن کام صحیح کام ہے، اس کے لیے آپ اپنی انرجیز لگا لیجئے۔ اگر آپ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بھی اپنی ول پاور کو استعمال کریں گے، آپ کی طاقت عمل کرنے کی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ بہت بڑے بڑے کاموں کو بھی انجام دیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ نے اللہ کی خاطر اپنی ول پاور کو بہت مضبوط کر دیا تو پھر ایک اور کام بھی ہوگا، جب آپ کچھ چاہیں گے تو خدا بھی کہے گا کہ یہ ہونا چاہیے چونکہ یہ چاہ رہا ہے، پھر ہوگا۔ اور اس بات کو سمجھتے ہوئے مولا کو فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا، کیونکہ مولا کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر ارادہ کرے گی تو ہوگا، اور اگر وہ پورا ارادہ کرے اور نہیں ہوا تو سوائے یہ کہ خدا نہ چاہتا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو آپ اپنے ارادے کی مضبوطی سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے ارادے کی خاطر بہت سارے کاموں کو انجام دے دے گا۔ اس سے آپ کو بہت طاقت ملے گی، اس سے آپ کی بات میں بھی طاقت بڑھ جائے گی۔ جب آپ کچھ کہیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ کہہ دے گا تو خدا کروا بھی دے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم جیسوں کو یقین ہو چلا ہے سید حسن نصر اللہ کے اوپر کہ یہ سید بزرگوار جو کہہ دیتے ہیں خدا کروا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی فضول بات نہیں کی، انہوں نے کبھی اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ ابھی تک جو سمجھ میں آتا ہے اس کے نتیجے میں خدا متعال نے ان کے کلام میں گویا یہ اثر ڈال دیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ نیک عمل کر کے مطمئن کیوں ہو جاتا ہے کہ بس یہی بہت ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر پارٹی اس پر خوش ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان کی فکر کی لمٹس کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہو تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ آخری حقیقت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی حقیقت ممکن ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو یہ کر کے دکھائے وہ بڑا آدمی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، اس کے لیے چھوٹا سا کام کرنا بھی اس سے زیادہ اجر دلوا دے گا جس کے اندر صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ آپ اور میں نتیجوں کے اوپر لوگوں کو ویلیو نہیں دے سکتے، ہمیں اور آپ کو ایفرٹس کے اوپر اور توانائیوں کے اوپر لوگوں کو عزت دینی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے اندر توانائی نہیں تھی اور اس نے 10% کام کر کے دکھایا اور توانائی 1% کی تھی، اور ممکن ہے کسی کے پاس توانائی 90% کی تھی اور اس نے 50 کر کے دکھایا، تو ہم اور آپ 50 کر کے دکھانے والے کو عزت دیتے ہیں، جبکہ اس کے پاس کیپیبلٹی 90% کی تھی اور جس کے پاس کیپیبلٹی 1% کی تھی اور اس نے 10% کر کے دکھایا، ہم اس کو عزت نہیں دیتے۔ اللہ کا نظام عدل محض ہے، اللہ کا نظام لطف و کرم کے اوپر ہے، وہ رزلٹس پہ جزا نہیں دیتا، ایفرٹس اور کیپیبلٹیز پر جزا دیتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہاں پر معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو بالکل گمنام ہو اور اس نے جو اپنی کیپیبلٹیز تھیں ان میں رہتے ہوئے 100% اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہو،
تو وہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بڑا بن جائے اللہ کے نزدیک جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں لیکن اپنی کیپیبلٹیز سے کم کیے ہوں۔ خدا نتائج کو نہیں دیکھتا، خدا ایفرٹس کو دیکھتا۔ ہمیں بھی یہی چاہیے، ہم گراؤنڈ کو اوپن رکھیں اور ہمیشہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں کہ خداوند متعال نے شاید زیادہ مواقع رکھے تھے ہمارے لیے اور ہم کم پہ خوش ہو گئے۔ ہمیں چاہیے بڑے کام کی طرف جائیں، اور جب ایک کام کو اچیو کر لیں تو خدا کا شکر کریں اور اس سے بڑے کو پھر ٹارگٹ کریں۔ اور اس میں ایک بڑا مشہور مکالمہ ہے، اور وہ علامہ ہلی اور شاید ان کے صاحبزادے کے درمیان ہے کہ علامہ ہلی نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں نے اپنے مولا کی زندگی کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چھٹے امام کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پر پہنچا۔ اور اگر تم شروع سے مجھے ٹارگٹ بنا کر آگے چل رہے ہو تو تم کہاں پہنچو گے؟ آپ کی نظر بہت وسیع ہونا چاہیے، البتہ کام آپ کو زمین پہ رہ کے ہی کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ کو بہت بڑی یونیورسٹی بھی بنانی ہے تو آپ کو بہرحال زمین پہ رہتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز میں رہتے ہوئے اپنے کام کو شروع کرنا ہوگا، لیکن ہدف بڑا رکھیں، چھوٹے کام پر خوش نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ سے زیادہ اچھے کرنے والے دنیا میں موجود رہیں گے۔ آپ نے کچھ بھی کر لیا، اگر کسی اور کے عمل سے ملا کر دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستان کے اندر آج کے زمانے میں ایک 50 منزلہ عمارت بنا لے تو وہ کہے گا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کنسٹرکشن کی دنیا میں۔ 50 منزلہ عمارت کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر آج کی دنیا میں کوئی 200 منزلہ عمارت بنا لے تو وہ کہے گا میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور اس سے پوچھے کہ ایسا اس دنیا کی پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ اگر دنیا کو سورج کے سامنے رکھیں تو دنیا کتنی سی ہے، اور سورج کو دوسرے ستاروں کے سامنے رکھیں تو ستارے، سورج کیا ہے، اور ستاروں کو گیلیکسیز کے سامنے رکھیں تو ستارے کچھ نہیں ہیں، اور گیلیکسی کو ایک کو اگر ساری گیلیکسیز کے سامنے رکھیں جو بلینز آف گیلیکسیز ہیں تو ایک گیلیکسی کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ ہاں، ایک کویشچن انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو کویشچنز ہوتے ہیں یہ بعض اوقات اتنے زیادہ پریسائز ہوتے ہیں کہ وہ کسی پرٹیکولر کیس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بعض اوقات جب کویشچن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنرلائزیشن سے نکل کر بہت زیادہ پریسائز ہو گیا ہے اور کسی ایک ٹپیکل پرٹیکولر کیس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو معمولاً اس کو اوپنلی جواب نہیں دیتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی رہ جاتی ہیں جو بعد میں ممکن ہے کسی کے لیے اچھا نہ رہے۔ تو ایسا کوئی سوال کہ جو اتنا زیادہ پریسائز ہونے کی طرف جاتا ہے اس کو جنرلائزڈ بولنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں۔ اس خاطر میں نے اس سوال کو، آخری سوال کو جو میرے پاس تھا وہ چھوڑ دیا۔ کچھ سوال اور ہیں لیکن فارچونیٹلی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں آپ کے سامنے جلدی جلدی پڑھتا ہوں تاکہ اگر کوئی جواب دیا جا سکے تو میں ممکن کروں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو گھریلو سطح پہ ظلم کے سامنے خاموش رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اسلام کے اندر یہ مشکل آتی ہے کہ دو ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جن کے انٹرپریٹیشن کی غلطی سے ایک ویلیو رہ جاتی ہے، دوسری نگیٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا کنجوسی ایک نیگیٹو ویلیو ہے اور سخاوت ایک پازیٹیو ویلیو ہے۔ اب کوئی آدمی سخاوت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ فضول خرچی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہمیں کہیں نیچے لانا پڑتا ہے، اور کوئی کنجوسی میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اسے ہمیں آگے کی طرف دھکا دینا پڑتا ہے۔ تو نہ ظلم سے لڑنے کے بہانے معاشرے میں فتنہ پھیلے اور نہ فتنے کو روکنے کے بہانے معاشرے میں ظلم پھیلے۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس کرنا پڑے گا۔ عورت ظلم نہ سہے لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ شوہر کو حیثیت ہی نہ دے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ جس کو میں ظلم سمجھ رہا ہوں آیا واقعاً وہ ظلم ہے یا ظلم نہیں ہے۔ ان تمام کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے نزدیک
کہ پاکستان کے معاشرے میں خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے بہت سارے معاشروں کے اندر شاذ و نادر کوئی معاشرہ ایسا ہوگا جس کے اندر خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا ہوگا، خواتین پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا مقابلہ ہونا ضروری ہے، اور گھریلو سطح پہ جس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ ایتھیکل ہو، ان سب کا مقابلہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے جس پہ ایک کام ہو سکے۔ لکھا ہے اگر جنگ کا وقت پاکستان پر آتا ہے تو شیعوں کی یہاں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، جبکہ ہم اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں، اس وقت بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ظاہر جنگ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سمجھا جائے گا کہ اس صورت میں کیا ہوگا، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسے مذہبی رہنما موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، جو ہمیں اس بات پر گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری اس وقت کیا بنے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ دنیا رابطے کی دنیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ لکھا ہے کہ گھریلو سطح پر ایسا کیا عمل کریں کہ خاندان میں ناچاقی نہ ہو، جبکہ ہم خواتین برداشت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، خواتین کے اندر برداشت بھی زیادہ ہے، صبر بھی زیادہ ہے، لیکن بعض اوقات جس انداز میں تربیت ہونی چاہیے اس انداز میں تربیت بدقسمتی سے نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے اور عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر خاموش رہوں تو بہتر ہے، اور معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے یہاں پہ مقابلہ کرنا بہتر ہے، اور مقابلہ کرنے میں حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیلنسڈ اپروچ ہے اس کے اوپر ہمیں ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ ان مسائل کے اوپر باقاعدہ سیمینارز ہوں، ان مسائل کے اوپر باقاعدہ برین اسٹارمنگز ہوں، اور یہ اس طرح ایک یا دو جملوں میں جواب دینے والے کام نہیں ہے۔ میرا اپنے خیال ہے باقاعدہ سیشنز ہوں اس کے اوپر کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، گھروں کے اندر ایسی کوئی ناچاقی بنی ہوئی ہے، اس ناچاقی کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے، ہم اس کو کس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی پرابلم ہے کہ اگر پاکستان میں مثال کے طور پر 5 لاکھ گھر ہوں تو ممکن ہے 2 لاکھ سینیریوز بن جائیں، ہر ایک کیس کا کیس سے دوسرے سے فرق ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم جنرلائزڈ ایک حکم دیں جو سارے 5 لاکھ کیسز کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا، نہیں، آپ کو اس کے اوپر کافی برین اسٹارمنگ کرنی پڑے گی اور اس کے اوپر آپ کو کافی وقت دینا پڑے گا۔ خواتین کا شعور ظلم کے لحاظ سے کتنا وسیع ہونا چاہیے؟ ظلم کے سامنے ان کا رویہ، معاشرے کے اندر ظلم اور گھر کے اندر ظلم، یہ جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے بہت اہم ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے آپ علیحدہ سے سیمینار رکھیں، اس کے لیے علیحدہ سے پروگرام رکھیں جس کے اندر صرف اس مسئلے کو اسٹڈی کریں کہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسا ظلم ہے، بلکہ اور زیادہ پریسائز بھی اگر کیا جا سکے تو اس سیریز کی صورت میں ہو جائے جس کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا جائے، اور کئی پہلو آئیں گے اس کے۔ مثال کے طور پر ظلم کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، اور گھر کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے تو عورت کا کردار اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، کون سی لمٹس ہیں جہاں تک وہ صبر کرے تو اچھا ہے، اور یہ ایک نہیں ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر 5 لاکھ کیسز ہوں گے تو شاید 1.5-2 لاکھ سینیریوز بن سکیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کو ڈیٹیل میں جا کے بات کی جائے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنائے کہ جب مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں نے غلط کیا تو میں مان لوں، اور جب مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور میں تسلیم ہو جاؤں، یہ کام بہت بڑا کام ہے۔ یہ انسان کی نفسیات کے لیے بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے مقابلہ کرنا ہوگا۔ جہاں یہ سمجھ جائے کہ میں غلط ہوں وہاں سرنڈر کر دے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر ہم گھریلو ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف عورتوں کے سیمینار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں مردوں کے سیمینار بھی کرنے ہوں گے تاکہ ان کو بھی یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی تم ظلم کے بانی بن جاتے ہو، اگر تم ظلم کرتے ہو، تم وہاں سے کہہ رہے ہو کہ تم امام کا ساتھ دو گے جو نظام عدل لے کر آئیں گے، یہ جو تم گھر کے اندر ظلم کر رہے ہو تو تم ظالم ہو، تم کیسے امام عادل کا ساتھ دے سکتے ہو اگر تم اپنے گھر کے اندر ظالم بنے ہوئے ہو۔ تو یہ صرف یہاں سے معاملہ حل نہیں ہوگا، دونوں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم اس معاملے کو کسی حد تک حل کر پائیں گے۔ آپ کی توجہات کا انتہائی شکریہ، اور اس گرمی میں اور سخت موسم میں آپ نے صبر کیا اور یہاں پہ تشریف لائے، اور
پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بار پھر، اور یمن کے مظلوموں کی نصرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.